السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون میں سبجیکٹ فزکس کے کلاس 10 میں آج ہم نومیریکل کویسچن سٹارٹ کرتے ہیں جو لیکچر نمبر 27 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومیریکل کویسچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نومیریکل کویسچن سٹارٹ کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے سامنے بک اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ کویسچنس نومیریکل کویسچن اسٹیٹمنٹ میں بک سے پڑھوں گا، آپ اپنے بک سے دیکھتے جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ پین اور کاپی آپ کے پاس ہو، کہ ہر سٹیپ کو آپ لکھتے بھی جائیں، اور اس کے جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں ایک ایک کویسچن کو سمجھاتا جاؤں گا، آپ سٹیپس کو لکھتے بھی جائیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو نومیریکل کویسچنس کے اندر جو یوزڈ فارمولے ہیں، وہ فارمولے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان فارمولوں کی مدد سے ہم تمام کویسچنس کو سولو کریں گے۔ تو نومیریکل کویسچن کے جو فارمولے ہیں، وہ پہلا فارمولہ مشہور زمانہ فارمولہ جو کہ مرر ایکویشن یا لینز ایکویشن ہے، وہ ہے 1/f = 1 /do + 1 /di۔ یہاں پر ایف سے مراد فوکل لینتھ، ڈی او سے مراد آبجیکٹ ڈسٹنس، اور ڈی آئی سے مراد امیج ڈسٹنس ہوگا۔ دوسرا فارمولہ ہے میگنیفیکیشن کا۔ تو میگنیفیکیشن -hi / ho = di/do۔ تو یہاں پر ایچ آئی سے مراد ہائٹ آف دا امیج اور ایچ او سے مراد ہائٹ آف دا آبجیکٹ ہیں، اور مائنس سائن اس وقت ہوگا جب آبجیکٹ سائز امیج سائز کے مطابق جو ہیں انورٹڈ ہوں۔ تیسرا جو ہے n = c/v۔ یہاں پر n سے مراد ریفریکٹیو انڈیکس ہیں کسی میڈیم کا، اور c سے مراد اسپیڈ آف لائٹ ان ایئر اور ویکیوم ہے جو 3 × 10⁸ میٹر/سیکنڈ ہیں، اور v سے مراد اسپیڈ آف دا لائٹ ان گیون میڈیم۔ وہ گیون میڈیم کوئی بھی واٹر، گلاس وغیرہ ہو سکتا ہے۔ فورتھ فارمولہ ہے کہ جو سنیل لا کو بھی، یہ سنیل لا بھی کہلاتا ہے۔ تو سنیل لا = n1 × sin θ1 = n2 sin θ2۔ تو یہاں پر n1 جو ہے یہ فرسٹ میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے، اور θ1 جو ہے یہ اینگل آف انسیڈنٹ کو شو کرے گا، اور اسی طرح n2 یعنی یہ ریفریکٹیو انڈیکس آف سیکنڈ میڈیم ہوگا، اور θ2 جو ہے یہ اینگل آف ریفریکشن کو شو کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی کرٹیکل اینگل کا جو فارمولہ معلوم کرنا ہے، تو کویسچن نمبر 5 فارمولہ ہے sin θc = n2/n1۔ تو یہاں sin θc مراد کرٹیکل اینگل ہے، اور یہ کرٹیکل اینگل آف انسیڈنٹ کی یا ایکول ہوگا یا گریٹر ہوگا تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فینومینا اکر ہوگا۔ نمبر 6 فارمولہ ہے d = 1 / f فوکل لینتھ ان میٹر، یعنی پاور آف لینس = the reciprocal of focal length when taken in meter۔ تو d کیا ہیں؟ یہ پاور آف لینس ہیں، اور f سے مراد فوکل لینتھ ہے، لیکن اس فوکل لینتھ کی ویلیو کو میٹر میں لیں گے۔ پھر نمبر 7 فارمولہ ہے سمپل مائکروسکوپ کے میگنیفیکیشن کا۔ تو سمپل مائکروسکوپ جو کہ ایک میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے، اس کا میگنیفیکیشن ہم معلوم کرتے ہیں m θ = n/f + 1۔ تو یہاں n سے مراد نیئر پوائنٹ ڈسٹنس ہے جو کہ 25 سینٹی میٹر کے برابر، اور f اس لینس کا فوکل لینتھ کہلائے گا۔ اسی طرح نمبر 8 کا فارمولہ ہے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کا۔ تو اس کا فارمولہ ہے m = mo × me۔ یہاں پر mo سے مراد میگنیفیکیشن آف آبجیکٹیو لینس، اور me سے مراد میگنیفیکیشن آف آئی پیس ہے، اور میگنیفیکیشن آف آئی پیس یہ خود جو ہے سمپل مائکروسکوپ کے فارمولے کے برابر ہیں۔ تو اس کا فارمولہ یوں بنے گا کہ -di/fo × n/fe۔ پھر ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے ریفریکٹیو ٹیلیسکوپ کا فارمولہ ہے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ، اس کی میگنیفیکیشن ہم یوں معلوم کریں گے کہ m = -fo/fe۔ fo سے مراد آبجیکٹیو لینس کا فوکل لینتھ، اور fe سے مراد
آئی پیس کا فوکل لینتھ. اور لاسٹ فارمولا ہے لینتھ آف دا ٹیلیسکوپ. تو وہ برابر ہیں جب ٹیلیسکوپ نارمل ایڈجسٹمنٹ میں ہوگی جس میں پرنسپل فوکس آف فوکل آئی پیس اور پرنسپل فوکس آف آبجیکٹیو لینس دونوں کا پرنسپل فوکس آپس میں کونسائڈ کریں تو پھر لینتھ برابر ہوگا ایف او پلس ایف ای کا. اب کویشچن نمبر 1 آپ دیکھیں. کویشچن نمبر 1 میں کہتے ہیں 1.5 سینٹی ہائی آبجیکٹ از پلیسڈ 20 cm from a concave mirror with the radius of curvature 30 cm. Determine number A the position of the image, number B its size. Also draw the ray diagram. تو کویشچن میں کہتے ہیں کہ اگر 1.5 سینٹی میٹر کا ایک آبجیکٹ وہ کسی کونکیو مرر سے 20 سینٹی میٹر پر رکھا جائے جس کا ریڈیس آف کرویچر یعنی اس کونکیو مرر کا ریڈیس آف کرویچر 30 cm ہو، تو ہم نے پوزیشن آف امیج معلوم کرنا ہے ڈی آئی اور ہم نے معلوم کرنا ہے سائز ایچ آئی. تو اس کے سولوشن کو آپ دیکھیں، یہ اس کا سولوشن ہے. تو گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس 3 چیزیں گیون ہیں. ایک ہائٹ آف دا آبجیکٹ، ہائٹ آف دا آبجیکٹ جس کو ایچ او سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے 1.5 cm، اور دوسرا ہے ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ یعنی جس کو ڈی او سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے وہ ہے 20 سینٹی میٹر. تیسرا ہے ریڈیس آف کرویچر آر، اور ریڈیس آف کرویچر وہ 30 سینٹی میٹر ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فوکل لینتھ ریڈیس آف کرویچر کا ہاف ہوتا ہے. تو جب ریڈیس آف کرویچر کو ہاف کریں گے تو یہ فوکل لینتھ کے برابر ہیں. تو فوکل لینتھ از ایکول ٹو آر ڈیوائڈ 2 یعنی 30/2 جو کہ 15 سینٹی میٹر کے برابر ہیں. اچھا جی، تو 2 چیزیں ہم نے معلوم کرنا ہے. نمبر 1 امیج ڈسٹنس جو ڈی آئی کے برابر ہیں وہ بھی کویشچن مارک، اور دوسرا امیج سائز ایچ آئی وہ ہم نے معلوم کرنا ہے. اس کے لیے جو فارمولا ہے 1/f از ایکول ٹو 1/di پلس 1/do. یہاں پر ہم چونکہ ڈی آئی معلوم کریں گے تو ڈی او کو آپ ایکویشن کے لیفٹ پر لے جائیں گے تو فارمولا یوں بنے گا 1/di از ایکول ٹو 1/f مائنس 1/do. اگر آپ ویلیوز پٹ کریں گے تو ایف کی جگہ 15 اور ڈی او کی جگہ 20. 15 اور 20 کا ایل سی ایم لیں گے تو 60، اور اس کو سولو کریں گے تو یہ 4 - 3 جو کہ 1/60 کے برابر ہیں. اب 1/di 1/60 کے برابر ہیں. اگر ہم لیفٹ سائڈ کا ریسیپروکل لیں گے تو یہ ڈی آئی، تو رائٹ سائڈ کا بھی ریسیپروکل لیں گے تو وہ 60. اٹ مینز ڈی آئی از ایکول ٹو 60 سینٹی میٹر. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کراس ملٹیپلیکیشن کریں، 1 کو ڈی آئی سے ملٹیپلائی کریں اور دوسری طرف 1 کو آپ 60 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پھر بھی ڈی آئی از ایکول ٹو 60 کے برابر ہوگا. تو 60 سینٹی میٹر از دا امیج ڈسٹنس. دوسرا ہم نے معلوم کرنا ہے میگنیفیکیشن. تو اس کا فارمولا ہے -hi/ho از ایکول di/do. ویلیوز پٹ کریں گے تو ایچ آئی از ایکول ٹو -di/do ملٹیپلائی ایچ او. اب ہر جگہ پر اپنی ویلیو لگائیں تو ڈی آئی کی ویلیو 60 ہیں اور ڈی او کی ویلیو 20 اور ایچ آئی کی ویلیو 1.5. سمپلیفائی کریں گے تو ایچ آئی کی ویلیو ہے -4.5 سینٹی میٹر. اب یہاں مائنس سے مراد یہ شو کرتا ہے کہ امیج جو ہیں یہ آبجیکٹ کے مطابق انورٹڈ ہیں. اور اگر آپ رے ڈائیگرام معلوم کرنا چاہیں تو یہ اس کا رے ڈائیگرام ہے کہ آبجیکٹ کو یہ ایک کانکیو مرر ہے، ایک آبجیکٹ کو اس کے 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھا گیا ہے اور اس کا امیج بن رہا ہے 60 سینٹی میٹر کے فاصلے پر. چلیے جی، کویشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. A candle of height 8 cm is located at a distance of 300 mm from a convex mirror. Its virtual image is formed behind the mirror at a distance of 3 cm from the pole. So find the focal length of the mirror and height of the image formed. سوال کا مطلب ہے کہ ایک کینڈل، ایک موم بتی کو اگر ہم ایک کنویکس مرر سے 300 ملی میٹر کے فاصلے پر رکھیں تو اس کا ورچوئل امیج جو بنے گا وہ
کہاں پر بنے گا، اس کا جو ہے وہ 33 cm پر بنے گا، 3 cm ان سائڈ دا مرر، اور اس کینڈل کا ہائٹ ہے 8 cm۔ تو اب دو چیزیں معلوم کرنا ہے، ایک فوکل لینتھ معلوم کرنا ہے، دوسرا ہائٹ آف دا امیج معلوم کرنا ہے۔ تو چونکہ کنویکس مرر کا فوکل لینتھ نیگیٹو ہوتا ہے، تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو گیون ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ ہائٹ آف دا آبجیکٹ کینڈل جو ہے وہ 8 cm ہے HO، اور آبجیکٹ ڈسٹینس DO ہے وہ 300 ملی میٹر ہے۔ اس کو آپ سینٹی میٹر میں کنورٹ کریں گے تو یہ 30 سینٹی میٹر کے برابر ہیں۔ اب امیج ڈسٹینس جو ہے DI یہ -3 cm لکھا ہوا ہے، -3 cm اس وجہ سے کہ یہاں پر کنویکس مرر ہے، اور کنویکس مرر کے امیج ان سائڈ دا مرر بنتا ہے، لہذا اس کو ہم ورچوئل لیتے ہیں، لہذا یہ نیگیٹو ہوگا۔ تو اب فوکل لینتھ اور ہائٹ آف دا امیج معلوم کرنا ہے، تو فارمولا وہی ہے 1/f = 1/do + 1/di۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم نے ایف معلوم کرنا ہے تو ڈائریکٹ ویلیوز لگائیں گے، 1/do کی جگہ 1/30 + 1/di کی جگہ -3۔ اب آپ اس کا جو ہے فارمولا کو یوز کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ 30 اور 3 کا LCM -30 آ جائے گا، اور پھر اس کو سولو کریں گے تو -9/30۔ تو ایف کی ویلیو آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائے گی -3.33۔ یہاں پر 1/f کو ہم نے f کر دیا، تو -9/30 کو 30/9 کر دیں گے، تو یہ -3.33 سینٹی میٹر آ جائے گا۔ یہاں مائنس سے مراد یہ ہے کہ فوکل لینتھ کنویکس مرر کا ہے، اور کنویکس مرر کا فوکل لینتھ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ میگنیفیکیشن معلوم کرنا چاہیں تو -HI/HO = DI/DO۔ تو HI کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے HO کو ایکویشن کے رائٹ سائڈ پر لے جائیں، تو HI = -DI/DO × HO۔ ویلیوز پوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا +0.8 سینٹی میٹر۔ تو یہاں پلس سے مراد یہ ہے کہ جو امیج بن رہا ہے وہ آبجیکٹ کے مطابق سیدھا ہے، ایریکٹ ہے، جو کہ آپ کو اس کے رے ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ امیج جو ہے وہ بالکل جو ہے کینڈل کے مطابق بالکل جو ہے وہ سیدھا ہے۔ امید ہے آپ کو نیومیریکل نمبر 2 بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیومیریکل نمبر 3، تو نیومیریکل نمبر 3 ہے کیلکولیٹ دا اسپیڈ آف لائٹ ان زرکون ود انڈیکس آف ریفریکشن n = 1.923 a material used in jewelry to replicate diamond۔ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے میٹیریل ہے زرکون، جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور عام طور پر جیولری کے اندر استعمال ہوتا ہے ڈائمنڈ کی طرح، تو اس کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.923 ہے، تو اس کے اندر اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہوگی؟ تو یہاں پر ہم نے وہ فارمولا یوز کرنا ہے اسپیڈ آف لائٹ ود ریسپیکٹ ٹو انڈیکس۔ تو یہاں اسپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس ان ایئر جو ہے وہ 3 × 10⁸ میٹر/سیکنڈ ہے، اور انڈیکس آف ریفریکشن آف زرکون میٹیریل جو ہے n وہ 1.923 ہیں۔ تو اب یہ معلوم کرنا ہے دا اسپیڈ آف لائٹ ان زرکون، جو کہ v سے ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو فارمولا ہمارے پاس ہے n = c/v۔ اب ہم نے چونکہ v معلوم کرنا ہے تو ملٹیپلائنگ v بوتھ سائڈ ڈیوائڈنگ n بوتھ سائڈ، تو v = n/c/n، v = c/n۔ اب c کی جگہ 3 × 10⁸ اور n کی جگہ 1.923 جو ہے وہ پٹ کر کے کیلکولیٹر سے اس کی ویلیو معلوم کریں، تو آپ کے پاس اسپیڈ آف لائٹ ان زرکون میٹیریل تو وہ آئے گا 5.6 × 1.56 × 10⁸ میٹر/سیکنڈ، 1.56 × 10⁸ میٹر/سیکنڈ۔ دس از دا اسپیڈ آف لائٹ ان زرکون۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میٹیریل جتنا ڈینسر ہوگا اتنا اس کے اندر اسپیڈ آف لائٹ وہ کم ہوگی۔ اب نومیریکل نمبر 4 کو سمجھیں۔ A light ray strike an air water surface at an angle of 40 degree with respect to the normal. The refractive index of water is 1.33. Find the angle of refraction when the direction of the ray
نمبر اے فرام ایئر ٹو واٹر اینڈ نمبر بی فرام واٹر ٹو ایئر. اب اس کویشچن کو سمجھنے کے لیے ذرا توجہ چاہیے. وہ سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ہیں جو ہے ایئر سے واٹر کی طرف آ رہی ہیں ایک اینگل بناتی ہوئی, اور وہ اینگل آف انسیڈنٹ ہے 46 ڈگری کا, اور اینگل آف ریفریکشن آف واٹر جو ہیں وہ 1.33 ہیں, جبکہ اینڈنگس آف ریفریکشن جو ہیں ایئر کا جو ہے وہ 1.0002 ہیں. اب دو باتیں معلوم کرنا ہے. نمبر اے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب ایئر سے واٹر کی طرف آ رہا ہے, ایئر ٹو واٹر, تو اس وقت اینگل آف ریفریکشن کتنا ہوگا, اور اگر یہ لائٹ واٹر ٹو ایئر جا رہی ہو تو اس وقت اینگل آف ریفریکشن کتنا ہوگا. اینگل آف انسیڈنٹ دونوں کے لیے 46 ہیں, چاہے وہ ایئر سے واٹر کی طرف آ رہی ہو یا واٹر سے ایئر کی طرف جا رہی ہو. اینگل آف انسیڈنٹ دونوں کے لیے 46 ڈگری ہی ہوگا. تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, اینگل آف ریفریکشن کون سا والا, جب لائٹ ایئر ٹو واٹر ہو تو اس وقت اینگل آف ریفریکشن کتنا ہوگا, اور اگر لائٹ واٹر ٹو ایئر ہو یعنی واٹر سے ایئر کی طرف جا رہی ہو تو اس وقت اینگل آف ریفریکشن کتنا ہوگا. تو اب ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ سن اللہ کا فارمولہ ہے کہ n1 سائن تیٹا 1 از اکول ٹو n2 سائن تیٹا 2. اب یہاں n1 سے مراد ریفریکٹیو انڈیکس آف ایئر ہے, اور n2 سے مراد انڈیکس آف ریفریکشن آف واٹر ہے, اور تیٹا 1 سے مراد تیٹا آئی یعنی اینگل آف انسیڈنٹ, اور تیٹا 2 سے مراد اینگل آف ریفریکشن تیٹا آر ہیں. اب اس میں آپ نے ویلیوز پوٹ کرنا ہے, اور دونوں طرف آپ نے n1 کو n2 کو ڈیوائڈ کرنا ہے بوتھ سائڈ. جب n2 آپ بوتھ سائڈ ڈیوائڈ کریں گے تو سائن تیٹا 2 از اکول ٹو n1 ڈیوائڈ n2 اور ملٹیپلائی سائن تیٹا 1. اب چونکہ ہم نے اینگل معلوم کرنا ہے تو اس سائن کو ایکویشن کے رائٹ پر لے جائیں گے تو یہ انورس سائن ہو جائے گا. تو تیٹا 2 از اکول ٹو سائن انورس بریکٹ 1.0002 ڈیوائڈ 1.33 ملٹیپلائی سائن 46. اب یہ سارا کیلکولیٹر کا کام ہے, آپ نے سائنٹیفک کیلکولیٹر کو یوز کرنا ہے, اور شفٹ کا بٹن پھر سائن کا بٹن. تو اسکرین کے اوپر آپ کے پاس کیلکولیٹر کے اسکرین پر آپ کے پاس سائن انورس آ جائے گا, پھر بریکٹ لگا کر 1.0002 ڈیوائڈ 1.33 اور ملٹیپلائی سائن لکھیں گے, سمپل سائن, اور 46. جو ہی آپ از اکول ٹو کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس تیٹا 2 آئے گا 32.7 ڈگری. 32.7 ڈگری یہ آپ کے ویلیو, کیونکہ یہ سارا سائنٹیفک کیلکولیٹر سے ہوتا ہے تو آپ برائے مہربانی سائنٹیفک کیلکولیٹر کو یوز کریں گے. میں آپ کو پھر دوبارہ طریقہ بتاتا ہوں کہ کیلکولیٹر کو جو ہیں وہ آن کر کے شفٹ کے بٹن کو, جو کہ بالکل اوپر کے لیفٹ پر ایک بٹن ہوتا ہے, سیکنڈ فنکشن بھی لکھا ہوتا ہے بعض کیلکولیٹر پر, اور بعض پر لکھا ہوتا ہے SHIFT شفٹ. اس شفٹ کے بٹن کو کلک کریں اور سائن کو کلک کریں تو آپ کے پاس کیلکولیٹر کے اسکرین پر سائن انورس آ جائے گا. پھر آپ بریکٹ کے بٹن کو کلک کریں اور 1.002 ڈیوائڈ 1.33 پھر ملٹیپلائی سائن سمپل سائن اور 46 لکھ کر از اکول کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس سائن تھیٹا 2 یعنی اینگل آف ریفریکشن آئے گا 32.7 ڈگری. اب بی کویشچن کے بی پارٹ کو دیکھیں کہ اینگل جو ہیں اب معلوم کرنا ہے جب اینگل آف انسیڈنٹ 46 ہو واٹر کے اندر, اور اینگل آف ریفریکشن ہم نے معلوم کرنا ہے. تو وہی فارمولہ اگین یوزنگ فارمولہ وہی فارمولہ یوز کریں گے, تو اور فارمولہ وہی سائن تھیٹا 2 معلوم کریں گے. تو ڈیوائڈ اب اس دفعہ n1 ڈیوائڈ بائی n2. n1 آپ کے پاس کیا ہے, n1 آپ کے پاس واٹر والا ہے اور n2 آپ کے پاس ایئر والا ہے. تو n1 کی جگہ آپ نے واٹر کا فارمولہ لکھنا ہے 1.33, اور n2 کی جگہ آپ نے 1.0027 لکھ کر سائن 46. تو آپ کے پاس اینگل آف ریفریکشن جو ہیں وہ آئے گا 73 ڈگری. تو اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ اگر اس ڈائیگرام سے سمجھیں تو اوپر والے ڈائیگرام میں لائٹ وہ ایئر سے واٹر کی طرف آ رہی ہے. تو جب لائٹ ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں آتی ہیں تو یہ نارمل کی طرف
بینڈ ہو جاتی ہیں، بینڈ ٹورڈ نارمل. تو ادھر اوپر جو ہے ایئر میں 46 ڈگری ہیں اور نیچے اینگل آف ریفریکشن وہ 33 یہ جو ہیں جناب 32.7 ڈگری آ رہا ہے، یعنی 33 تقریباً. اور نیچے والے میں دیکھیں جب لائٹ واٹر سے ایئر کی طرف جا رہی ہے تو اب لائٹ ڈینسر میڈیم سے ریئر کی طرف آئی تو یہ بینڈ اوے ہو جائے گا. تو نیچے سے 46 اینگل بن رہا ہے، اینگل آف انسیڈنٹ، اور اوپر لائٹ جو ہے وہ بینڈ اوے ہو رہی ہیں تو یہ 73 ڈگری کا بن رہا ہے. تو یہ اس کا رے ڈائیگرام ہے کہ لائٹ کس طرح جو ہے جب ریئر میڈیم سے ڈینسر میں آتا ہے تو یہ بینڈ ٹورڈ نارمل، جس میں اینگل آف ریفریکشن اینگل آف انسیڈنٹ سے چھوٹا ہوتا ہے. اور جب لائٹ ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں جاتی ہے تو یہ بینڈ اوے ہوتی ہے، جس میں اینگل آف ریفریکشن اینگل آف انسیڈنٹ سے بڑا ہوتا ہے. تو اوپر میں آپ دیکھیں تو 32.7 جو ہے یہ 46 سے چھوٹا ہے، اور نیچے والے ڈائیگرام میں 73 یہ 46 سے بڑا ہے. اب نومیریکل نمبر 5 کو سمجھیں. نومیریکل نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ ایک آپٹیکل فائبر جو کہ فلنٹ گلاس سے بنا ہوا ہے، اس کا اینگل آف ریفریکشن 1.66 ہے، اور اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے، کلیڈنگ اس کو کہتے ہیں، وہ کراؤن گلاس کی بنی ہوئی ہے اور اس کا اینگل آف ریفریکشن 1.52 ہے. تو اب اس کا کریٹیکل اینگل معلوم کرنا ہے. تو کریٹیکل اینگل کا فارمولا ہمیں پتہ ہے. تو ریفریکٹیو انڈیکس آف فلنٹ گلاس جو ہے یہ N1 1.66 ہے، اور ریفریکٹیو انڈیکس آف کراؤن گلاس N2 وہ 1.52 ہیں. تو کریٹیکل اینگل کی ویلیو معلوم کرنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ سائن C = N2 / N1. اب یہاں پر N2 جو ہے وہ ریئر میڈیم ہے، اور 1 جو ہے N1 یہ ڈینسر میڈیم ہے. اور لائٹ جب ڈینسر سے ریئر کی طرف جاتی ہیں تو وہ ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن کا فینومینا اوبے کرتی ہیں. تو یہاں پر سائن C کی جگہ سائن C = سائن انورس 1.52 / 1.66 کو ویلیوز پٹ کر لیں گے. تو آپ کے پاس جو ہیں تھیٹا C = 66.3 آئے گا. طریقہ وہی ہے، سائن انورس 1.52 / 1.66. تو یہ 66.3 جو ہیں یہ کریٹیکل اینگل کی ویلیو ہوگی. اب نومیریکل نمبر 6 کو سمجھیں. نومیریکل نمبر 6 ایک کنویکس لینس کے بارے میں ہے کہ سپوز اے بک پیج از ہیلڈ 7.5 cm فرام اے کنویکس لینس آف فوکل لینتھ 10 cm اینڈ کنویکس لینس آف فوکل لینتھ جو ہے یہاں کنویکس نہیں، یہ کونکیو ہے، کونکیو لینس آف فوکل لینتھ -10 cm. وٹ میگنیفیکیشن از پروڈیوس ان ایچ کیس. یہاں پر آپ کے پاس دو کیسز ہیں، ایک کنکیو لینس اور ایک کنویکس لینس. تو اگر ایک آبجیکٹ ہو اور اس کو دیکھنے کے لیے یا بک پیج ہے، یہاں پر بک پیج سے 7.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر کنویکس لینس رکھا ہوا ہے جس کا فوکل لینتھ 10 سینٹی میٹر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی ہی فاصلے پر 7.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک کنکیو لینس رکھا ہے اور اس کا فوکل لینتھ ہے -10 cm. دونوں حالتوں میں میگنیفیکیشن کتنی ہوگی؟ اب یہاں پر گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس آبجیکٹ ڈسٹینس وہ تو دونوں کے لیے DO 7.50 سینٹی میٹر ہیں. اچھا جی، فوکل لینتھ آف کنکیو لینس وہ ہے 10 سینٹی میٹر، اور فوکل لینتھ آف کنویکس لینس جو ہیں فوکل لینتھ آف کنکیو لینس جو ہیں کنویکس لینس وہ 10 سینٹی میٹر ہیں، اور کنکیو لینس کا جو ہیں -10 سینٹی میٹر ہیں. کنکیو اور کنویکس لینس آپ کو دیکھیں یہاں نظر آ رہے ہیں. یہ اوپر جو ہے کنویکس لینس ہے اور نیچے کنکیو لینس ہے. کنویکس لینس میں جو ہے وہ ریئل آبجیکٹ بنتے ہیں جب فوکل لینس سے فاصلہ زیادہ ہوں. اب چونکہ یہاں فوکل لینس سے فاصلہ کم ہے، آبجیکٹ ڈسٹینس 7.5 ہے جو کہ 10 سے کم ہے، تو یہ ورچوئل امیج بنائے گا. اسی طرح کنکیو لینس میں دونوں حالتوں میں چاہے فوکل لینس سے فاصلہ زیادہ ہو یا کم ہو، دونوں حالتوں میں یہ ورچوئل امیج ہی بناتا ہے. تو دونوں میں ورچوئل امیج بنیں گے. تو دونوں کی میگنیفیکیشن کو ہم معلوم کرتے ہیں. تو میگنیفیکیشن ان کنویکس لینس بھی معلوم کرنا ہے اور میگنیفیکیشن ان کنکیو لینس معلوم کرنا ہے. تو اب فارمولا جو ہے میگنیفیکیشن کا ہے -HI/HO = DI/DO. یہ میگنیفیکیشن فارمولا ہے. اب چونکہ ہمارے پاس DO تو موجود ہیں لیکن DI نہیں ہے، تو پہلے ہم DI معلوم کریں گے اس فارمولے سے 1/f = 1/DI + 1/DO سے ہم DI معلوم کریں گے، اور پھر اس کو ایکویشن نمبر 1 کے اندر پٹ کر کے
میگنیفیکیشن معلوم کریں گے. تو ڈی آئی کی ویلیو ہم نے فارمولے میں آپ ویلیوز پٹ کریں گے تو 1/di از اکول ٹو -1/10 -1/7.5 ویلیوز پٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا -4.29 سینٹی میٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ مائنس سائن آیا ہے اور مائنس سائن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو امیج ہیں اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ورچوئل ہے کیونکہ یہ ان سائڈ دا لینس بن رہا ہے. تو اب اس کی ویلیوز کو ہم نے پٹ کرنا ہے ایکویشن نمبر 1 کے اندر. تو m از اکول ٹو -di/do تو مائنس انٹو -4.29 ڈیوائڈ 7.5. تو جب آپ ویلیوز کو پٹ کر کے اب مائنس انٹو مائنس پلس آ جائے گا اور 4.29 کو 7.5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس میگنیفیکیشن آئے گی 0.57. جی ہاں 0.57. تو یہ میگنیفیکیشن ہے کنکیو لینس کی. پہلے ہم نے کنویکس لینس معلوم کرنا ہے. تو کنویکس لینس کے لیے فارمولہ ہمارے پاس ہیں وہی m از اکول ٹو -hi/ho. پہلے ڈی آئی اور ڈیوائڈ بائی ڈی او. پہلے ہم نے ڈی آئی معلوم کرنا ہے تو ڈی آئی معلوم کیا تو اس کی جو ہے ویلیو آئی -30 سینٹی میٹر. تو اب اس کو ایکویشن نمبر 1 کے اندر پٹ کر لیں تو ایکویشن کے اندر پٹ کرنے سے جو ہے وہ -30 ڈیوائڈ بائی 7.5. تو m از اکول ٹو -4 یعنی 4 ٹائمز لارجر امیج بنے گا کنویکس لینس میں اور 0.57 ٹائمز چھوٹا بنے گا کنکیو لینس کے اندر. تو پہلے ہم نے کنویکس معلوم کرنا ہے نمبر اے اور دوسرے نمبر پر ہم نے کنکیو معلوم کرنا ہے نمبر بی. اور دونوں کے جو ہے ڈائیگرام آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اے کے لیے کنویکس لینس تو یہاں پر جو امیج بنے گا وہ لارجر بنے گا یعنی جو امیج سائز ہیں وہ آبجیکٹ سائز سے 4 ٹائمز بڑا بنے گا. اور کنکیو لینس کے اندر جو امیج سائز ہے وہ آبجیکٹ سائز سے 0.57 ٹائمز اسمالر بنے گا 0.57 ٹائمز اسمالر بنے گا. کویشچن نمبر 7 میں آپ سمجھیں. کویشچن نمبر 7 ہے کہ جناب ایک لڑکی ہے گلالائی از ویونگ اے فلی یوزنگ اے میگنیفائر with f is equal to 3 centimeter. If her near point is 25 cm then calculate the maximum magnification she can get. تو یہاں پر ہمارے پاس جو میگزیمم میگنیفیکیشن معلوم کرنا ہے تو فوکل لینتھ میگنیفائر کا یا میگنیفائنگ گلاس یا کنویکس لینس کا وہ 3 سینٹی میٹر ہیں اور جو نیئر پوائنٹ ڈسٹنس ہے n وہ 25 سینٹی میٹر ہیں. تو ہم نے میگزیمم میگنیفیکیشن معلوم کرنا ہے کہ اس لینس سے ہم بڑے سے بڑا امیج کتنا بنا سکتے ہیں. تو m از اکول ٹو n ڈیوائڈ f پلس 1 یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے میگزیمم میگنیفیکیشن کے لیے. تو اب ویلیوز پٹ کریں گے تو 25 ڈیوائڈ بائی 3 پلس 1 تو اس کو آپ اس میں جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 9.33 آتا ہے. تو 9.33 ٹائمز لارجر دین دا سائز آف دا آبجیکٹ. آبجیکٹ سائز جتنا بھی ہوگا تو اس آبجیکٹ سے 9.33 ٹائمز بڑا امیج بنائے گا اس کنویکس لینس کے ذریعے سے یا میگنیفائر کے ذریعے سے. چلیے لاسٹ کویشچن کو سمجھیں. لاسٹ کویشچن کو بھی ذرا توجہ دینی پڑے گی. کویشچن میں ہے کہ ایک ٹیلیسکوپ ہے جس کی میگنیفیکیشن 40 ہے یعنی میگنیفیکیشن اس کی یہ اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ سائز سے امیج 40 ٹائمز بڑا بن رہا ہے اور اس ٹیلیسکوپ کا جو لینتھ ہے وہ 1230 ملی میٹر ہیں. تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے فوکل لینتھ آف آبجیکٹیو لینس اینڈ آئی پیس لینس. تو گیون ڈیٹا میں دیکھیں تو میگنیفیکیشن آف ٹیلیسکوپ وہ 40 ہیں یعنی میگنیفیکیشن 40 کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ سائز سے امیج 40 ٹائمز بڑا بن رہا ہے اور لینتھ آف ٹیلیسکوپ وہ 1230 ملی میٹر ہے جو کہ 123 سینٹی میٹر کے برابر ہے. اب ہم نے 2 فوکل لینتھ معلوم کرنا ہے. ایک آبجیکٹیو لینس کا فوکل لینتھ FO اور دوسرا آئی پیس کا فوکل لینتھ FE. تو اب یہاں پر ہمارے پاس 2 فارمولے ہیں. ایک فارمولہ ہے میگنیفیکیشن آف ٹیلیسکوپ کا اور ایک ہمارے پاس ہے لینتھ آف ٹیلیسکوپ کا. تو میگنیفیکیشن جو ہے یہ FO/FE ہیں ایکویشن نمبر 1.
اور ایکویشن نمبر 2 ہمارے پاس ہے L از اکول ٹو ایف او پلس ایف ای ہے، یہ ایکویشن نمبر 2. تو پہلے ایکویشن نمبر 1 کے اندر آپ ویلیوز پٹ کریں گے 40، تو m جو ہے وہ 40 ہے، تو 40 از اکول ٹو ایف او ڈیوائڈ ایف ای. اب بوتھ سائڈ ایف ای ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایف او از اکول ٹو 40 ایف ای ملٹیپلائنگ بوتھ سائڈ ایف ای، تو یہ آپ کے پاس آئے گا ایف او از اکول ٹو 40 ایف ای. اب اس ایکویشن کو آپ ایکویشن نمبر 2 کے اندر پٹ کریں گے، یعنی ایف او کی جگہ آپ نے یہ ایکویشن نمبر 2 پٹ کرنی ہے. تو L از اکول ٹو ایف او ہمارے پاس 40 ایف ای کے برابر ہے، تو ہم نے ویلیوز پٹ کیا تو 123 سینٹی میٹر از اکول ٹو 40 ایف ای پلس ایف ای. اب چونکہ لائک ٹرم ہے تو 40 اور ایف ای کو پلس کریں گے تو یہ 41 ایف ای آ جائے گا. اب ایف ای معلوم کرنے کے لیے ڈیوائڈنگ بوتھ سائڈ 41، تو اگلا سٹیپ بن جائے گا ایف ای از اکول ٹو 123 ڈیوائڈ 41، تو ایف ای کی ویلیو ہو گئی 30 سینٹی میٹر. آپ کیلکولیٹر سے 123 کو 41 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ایف ای کی ویلیو آ گئی 30 سینٹی میٹر، اور یہی آپ کا آنسر نمبر بی ہے. اب ہم نے اس کو پٹ کرنا ہے ایکویشن کے اندر ایف او از اکول ٹو 40 ایف ای. اب ایف ای کی ویلیو تو ہمیں 3 سینٹی میٹر مل گئی. اب اس 3 کو آپ نے ایف ای کی جگہ پٹ کرنی ہے، تو ایف او از اکول ٹو 40 ملٹیپلائی 3، تو یہ آپ کے پاس آئے گا 120 سینٹی میٹر. تو اب دونوں ویلیوز مل گئی، ایف او کی ویلیو بھی مل گئی اور ایف ای کی ویلیو مل گئی. ایف ای از اکول ٹو 3 سینٹی میٹر اور ایف او از اکول ٹو 120 سینٹی میٹر. تو یہ تھا آپ کے دونوں آنسرز جو ہم نے معلوم کیے. تو امید ہے آپ کے جو ہے وہ یہ نومیریکل سمجھ آ چکے ہوں گے. کوشش کریں کہ اس نومیریکلس کو بار بار پریکٹس کر کے سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ جو ہیں یہ سارے جو ہے فارمولیز جو ہے یاد کر لیں، اور فارمولے یاد کرنے کے بعد نومیریکل کویشچنس کو سولو کرنے کی خود پریکٹس کر کے سیکھ لیں. امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون میں سبجیکٹ فزکس کے کلاس 10 میں آج ہم نومیریکل کویشچن سٹارٹ کرتے ہیں جو لیکچر نمبر 27 ہے.